اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے. فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھٹ جاتا ہے. اتنی تیزی سے معاذ اور معوذ گئے، حالانکہ بچے ہیں، اپنی تلواریں نکالی، جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، گھوڑے سے نیچے گرا لیا، گردن پر سوار ہو گئے. فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تھا. نعرہ تکبیر، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم، آداب دوستو. آج آپ کو ہم بتانے والے 17 رمضان ہے. 17 رمضان کو جو بدر کی جنگ ہوئی تھی، کیا کیا واقعات ہوئے تھے، تو اس میں آپ کو ہم بتانے والے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہنا چاہیے. ویڈیو کے سٹارٹ میں تھوڑا ٹائٹل دیکھیں آپ نے، تو یہ بدر کی جنگ کے واقعات پنجاب کے شاہی امام صاحب کے زبانی آپ کو ہم سنانے والے. تو ویڈیو میں لاسٹ تک دیکھنا چاہیے. پہلا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کرے ہوئے، وہ بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دوسرا پارٹ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد تیسرا بھی پارٹ اپلوڈ کریں گے آپ ہی کے لیے. تو آج جو 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو جو دنیا کی پہلی جنگ بدر میں ہوئی تھی، ماشاءاللہ بدر کے واقعات پوری آپ کو ہم جانکاری دینے والے. پنجاب کے شاہی امام صاحب اجنتا نیوز پہ آپ جا کے پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی ویڈیو ہم نے بنائے ہوئے وہ ایک ایک کر کے اپلوڈ کریں گے. جو 3 پارٹ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. چاکلیٹ دیتے ہو کیا؟ ان کو بہترین افطار کراتے ہو کیا؟ ان سے کلمات سنتے ہو کیا؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی، کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آنے والا مستقبل ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں، ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں، ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے ہونہار موجود ہیں. قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو. بالکل حیرت کی بات ہے کہ یہ بچے جو ہیں مسجد میں آ کے شور مچا رہے ہیں. ان کا شور اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی. مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی کلکلانے کی آوازیں، بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، دوڑ کے آئے، اپنے نانا ابو کے کندھوں پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چوٹ نہ لگ جائے. یہ نہیں کہا کہ حسین کو روکو، یہ نہیں کہا کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو. نہیں، یہ بچے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں. اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے، اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے، اگر یہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے، تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا؟ کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا؟ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 ننھے صحابی، وہ بھی میدان بدر میں. اب نبی علیہ السلام کا قافلہ چل پڑا ہے، 2 گھوڑے. دشمن کی فوج سمجھ لیجئے 1000 گھوڑ سوار، پھر ان کے لیے کھانا بنانے والے لوگ، پھر ان کے لیے ناچنے والی عورتیں، پھر ان کے لیے گانے والے لوگ. 1000 جنگجو، اور ادھر کتنے ہیں؟ 313 میں گھوڑ سوار کتنے؟ 2 گھوڑے. تلواریں کتنی ہیں؟ 8 تلواریں. دوسری طرف 1000 جنگجو ہیں، 1000 تلواریں ہیں، 1000 نیزے ہیں، 1000 تیر انداز ہیں. اور یہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرے تو یہودی کہنے لگے، مدینے کے غیر مسلم کہنے لگے، مسلمانوں کس بھروسے پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے؟ تمہارے بدن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، تمہارے تن پر پورا لباس نہیں ہے، تمہارے تھیلوں میں کھانے کے لیے کھجوریں مکمل نہیں ہیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، کس بل پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے تم؟ اس فلسفے کو سمجھایا محمد رسول اللہ نے. یہ تو کہا کہ ساز و سامان کی تیاری کرو، لیکن کیا فرمایا؟ توکل اللہ کی ذات پر رکھو. توکل کس پر رکھو جی؟ اللہ کی ذات پر رکھو. وہ اللہ چاہے گا تو فتح نصیب ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو فتح نہیں ہوگی.
اللہ چاہیں گے تو عزت ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو عزت نہیں مل سکتی۔ اب جب یہ 313 کا لشکر، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ رکھی ہیں، لکڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اب یہ جب 313 کا لشکر میدان بدر میں پہنچا، آج اگر آپ بدر میں چلے جائیں، آج اگر آپ بدر کے میدان میں چلے جائیں تو گرمیوں کی شدت کے دور میں آپ صرف اگر بدر کے میدان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو اتنی تپتی ہوئی ریت ہے کہ آپ چند لمحے سے زیادہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج اگر چلے جائیں آپ۔ جبکہ کتنی سہولتیں ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس جھونپڑی کی جگہ، جو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جھونپڑی بنائی گئی، وہاں آج بہت بڑی مسجد موجود ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج آپ تپتی ہوئی ریت کے اوپر چند لمحے نہیں گزار سکتے۔ محمد رسول اللہ نے روزے کی حالت میں وہاں پہنچے ہیں، اور بدر کے میدان میں جب ڈیرا ڈالا، حفیظ جلندری نے کہا ہے، حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ کا تخیل تھا، فرمایا جب ڈیرا ڈالا نا تو زمین دعا کرنے لگی اللہ سے کہ یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے اور میرے اوپر آ کے انہوں نے خیمہ لگایا ہے، یا اللہ میں اتنی گرم ہوں کہ اگر یہ گرم ہوا نبی علیہ السلام کو لگے گی تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ زمین نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، بادلوں کو اتنی شدت سے بارش ہوئی کہ وہ کل تک جو اونچی زمین پر ابو جہل اور اس کے لشکر کے لوگ بیٹھے تھے وہاں دلدل بن گئی، اور جہاں محمد رسول اللہ نے قیام کیا وہاں پانی کے تالاب بھی بھر گئے، زمین بھی ٹھنڈی ہو گئی، موسم بھی مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مدد مسلمانوں کی فرمائی۔ اب جب رات ہوئی نا جی، یہ رمضان المبارک کے واقعات سنا رہا ہوں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، جب رات ہوئی نا تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے حضور مدد کے لیے کہ یا اللہ آپ کی تو مدد چاہیے، آپ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ادھر ابو جہل نے ایک بندے کو بلایا، عمیر نام ہے اس بندے کا، کہنے لگا یار جا کے دیکھ کے تو آؤ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کیسا ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کیسے، کہتا دیکھ کے تو آؤ جا کے۔ اب پرانے دور میں فوجیوں کے کوئی اسپیشل وردی نہیں ہوتی تھی جس دور میں یہ جنگیں لڑی گئیں، قبیلے والے دوسرے قبیلے کے اندر کوئی ایک آدھا بندہ چلا جاتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا۔ اب یہ جاسوس پہنچ گئے مسلمانوں کے لشکر میں، الگ الگ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے جب پتہ لگ گیا کہ بھی یہ کل 313 ہیں اور 313 بھی سارے کے سارے جوان نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں بیچ میں کئی، اور جوان بچے بھی ہیں کئی، اور کئیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بہتوں کے پاس ہتھیار نہیں۔ پوری فوج کا جب جائزہ لے کے یہ عمیر جب واپس پہنچا نا ابو جہل کے پاس اور جا کے اسے جب بتانے لگا اپنی پوری تفصیل، ابو جہل تو بہت خوش ہو گیا، خوش ہوا بہت، سارے چودھریوں کو بلایا جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے، سارے چودھریوں کو بلایا، کہنا آؤ ان مخبروں کی بات سنو، یہ تو اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں، ہم کو تو صبح جنگ نہیں لڑنی۔ سارے چودھری بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات بتا رہے ہیں، کہتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے آئے ہیں نا آدھوں کے تن کے اوپر کے حصے پہ چادر نہیں ہے، ان کے پیٹ بھی اور کمر جڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، ہتھیار پورے نہیں ہیں۔ اپنے سارے جرنیلوں کو بلا کے ابو جہل نے حکم جاری کیا، کہنے لگا صبح جنگ نہیں ہوگی، سارے اونٹ تیار کرو، بہترین رسیاں منگواؤ، ہم ان سب کو اونٹوں پر باندھیں گے اور مکہ لے کے جائیں گے اور پھر بیت اللہ کی دیواروں سے باندھ کے ان کو وہاں سزا دیں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ ہیں وہ محمد رسول اللہ کے دیوانے جو نیا دین بنانے چلے تھے، لوگ ان کو دیکھیں گے عبرت کے ساتھ۔ کہتا ہے صبح تو ان کو باندھ کے نا اونٹوں پر مکے لے کے چلنا ہے، ان میں تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اب جب ابو جہل نے یہ ماری نا گھمنڈ والی بات تو وہی مخبر
جو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس اونٹ نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اسی مخبر نے کہا ابو جہل کو ٹوک کے، کہنے لگا بات سن، تو کچھ زیادہ ہی ہوا میں آ گیا، تجھے تو غلط فہمی ہو گئی، ابھی تم نے رپورٹ کا آخری حصہ تو سنا ہی نہیں، ابھی تم نے میری پوری کاروائی کی آخری بات تو سنی نہیں، تو آدھی ابھی ہم نے بولی ہے، تو خوش ہو گیا، ڈھول بجوانے لگا، شراب پینے لگا، پہلے بات تو پوری سن لے ہماری۔ تو ابو جہل شراب کے نشے میں کہنے لگا اچھا چلو تم ہی پوری بات بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم نے بڑے بڑے ملک دیکھیں، ہم بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ سفر کرتے رہے، لیکن ہم جب اس میں گئے ہیں مسلمانوں کی اس 313 کی فوج میں، اگر بچے کے پاس بیٹھے وہ بھی ایک بات ہی کہتا ہے کہ فدا کا محمد، کہ میں تو رسول اللہ پر جان دینے آیا ہوں، بڈھے کے پاس بیٹھے وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لیے جان دینے آیا ہوں، جوان کے پاس بیٹھے وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لیے جان دینے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابو جہل یہ مانا کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے یہ، لیکن ایسے زہریلے ناگوں کی طرح بیٹھے ہیں، یہ اتنا تڑپ رہے ہیں، یہ تیرے 1000 کے لشکر سے خوف زدہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی کو دیکھتے ہیں اور شہادت کی طرف دیکھتے ہیں، یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں، فتح یا شہادت۔ کہنے لگا ابو جہل اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھنا ہے، ہم تجھے ان کے جذبے کو دیکھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آج کی رات اگر تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، ورنہ ان مسلمانوں سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب جب ابو جہل نے یہ بات سنی نا تو بڑی فکر ہوئی، تو کہنے لگا کوئی نہیں، صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے، صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے۔ ادھر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں، محمد رسول اللہ اس جھونپڑی میں سجدہ کیا ہوا ہے، ساری رات کے پہر گزر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کبھی سجدے میں جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اور بار بار دعا ہے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا، اور ایک بڑی تاریخی بات نبی علیہ السلام نے اس دعا کے دوران کہی، فرمایا الہی اب تک جو میں نے محنت کی ہے وہ ساری کی ساری آج بدر میں موجود ہے، اب تک جو میں نے دین پہنچایا ہے وہ سب کے سب لوگ بدر میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا میں یہ بات کہی کہ یا اللہ یہ کل 313 مسلمان ہیں اس روئے زمین کے اوپر، کل 313، یا اللہ یہ 313 تیرے نام پر بدر میں لے کے آ گیا، سامنے 1000 سے زیادہ کا چاق و چوبند لشکر ہے اور سب کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، لیکن یا اللہ ان 313 کو لے آیا ہوں، آج اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، آج اگر یہ 313 باقی نہ رہے تو مولا کریم قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ لکھا ہے محدثین نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے دوست ہیں، جو غار کے بھی ساتھی ہیں، جو آج روضہ مبارک میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت دیر دیکھتے رہے تو نبی علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جپھی ڈالی، نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اٹھیں، یا رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی، پیغام ملا کہ جبریل علیہ السلام کو خود کسی فرشتہ کو آج تک جنگ میں نہیں بھیجا گیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ جبریل آج تم بھی جنگ کا ساز و سامان پہن کے میرے نبی کے لیے اترو۔ جبریل آ گئے نا، 5000 فرشتے بھی آ گئے، میرے محبوب نے بات نہیں مانی، فرمایا یا اللہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلیں گے تو میں بھی ساتھ ہوں گا، فرمایا یا اللہ آپ کا ساتھ چاہیے، انی معاکم۔ اللہ نے پھر کہا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، جب خدا کسی کی مدد کرنے پر آ جائے
जब रब्बुल आलमीन किसी की मदद के लिए आ जाए, कायनात ने जिसको ईश्वर का नाम दिया, जिसको पंजाबी में मकाल पुरख कहते हैं, जब खुदा खुद किसी की मदद के लिए राजी आ जाए तो फिर सामने जितनी से मर्जी बड़ी ताकतवर फौज आ जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह को सफ़ें बांधी, दुश्मन ढोल बजा रहा है, चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, इधर नमाज के साथ मदद मांगी, कुरान पाक की तिलावत के साथ मदद मांगी, इधर रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला को की गई दुआओं के साथ मदद मांगी। जब सफ़ें बंद गई ना, तो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुलाया, फरमाया अब्दुर्रहमान ये दो बच्चे हैं, माज और माउस, ये जरा छोटे हैं, एक की उम्र 13 साल है, 13-14 साल है, दूसरा 15-16 साल का है। फरमाया ये आ तो गए हैं जिद करके मैदान में, आ गए हैं, लेकिन हैं तो ये बच्चे ही ना। अच्छा, ऐसे मौके पर जब 313 को तो मदद चाहिए, लोग चाहिए, असला चाहिए, तो 2-3 दिन पहले एक सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से आ रहे थे, उन्हें रास्ते में अबू जहल और उसके साथी मिल गए। वो बाहर सफर से आ रहे थे, उन्हें इल्म नहीं था भी हालात इस वक्त क्या है, मदीने को जा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते में कुफार ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? फरमाया मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। कहने लगा अच्छा, तुम हमारे खिलाफ लड़ने तो नहीं जा रहे? मुशरिकीन ने उन्हें कहा हमारे खिलाफ लड़ने तो नहीं जा रहे? फरमाया नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने तो नहीं जा रहे। अच्छा, वादा करो कि हमारे खिलाफ लड़ोगे तो नहीं? कि भाई हम कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, चाहे तुम वादा ले लो। अब जब ये बदर में पहुंचे तो पता लगा जंग तैयार है। 313 सहाबी सिर्फ, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अब ये दोनों नबी अलैहि सलाम के पास पहुंचे, या रसूलल्लाह वो तो हमें रास्ते में कुफार ने रोक लिया था, रास्ते में किसी मंजिल के ऊपर, वो हमसे उन्होंने चालबाजी के साथ वादा ले लिया, हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जब तुमने वादा कर लिया तो अब तुम इस जंग में इनके खिलाफ मत लड़ना। अरे ऐसी जंग जिसमें एक एक तिनके की जरूरत हो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो कुफर वाले हैं, वो गैर मुस्लिम हैं जिनके साथ वादा किया है। फरमाया फिर क्या हुआ, वो गैर मुस्लिम है जिनसे वादा किया है? जिसने वादा किया है वो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बनने वाला है। वादा करने वाला तो कलमे वाला है। अब ये दोनों बच्चे जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जिम्मे लगा दिए कि इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना, भाई क्या करना है जी, इनको बचा के रखना है, कोई इनको मार ना दे। अब ये एक बच्चा दाएं खड़ा है, एक बच्चा बाएं खड़ा है। अब दोनों बच्चों को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने ये सोचा काश मेरे दाएं बाएं दो जंगजू जवान होते और फिर मैं भी जौहर दिखाता, मैं भी इनको बताता कुफारे मक्का को कि किस तरह तुमने हम पे जुल्म किए, आज हिसाब का दिन है। तो फरमाते हैं कि इतनी देर में इधर से माज ने, इधर ने माउस ने, दोनों ने अपनी गर्दन आगे निकाली और आंखों ही आंखों में कोई मशवरा किया, आंखों ही आंखों में मशवरा किया। मशवरा करके दोनों एक साथ पूछते हैं चचा वो अबू जहल कौन है इनमें सामने जो दुश्मन खड़े हैं? हमने सुना वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुरी बातें करता है मक्के में बैठ के। तो चचा ये जो सामने दुश्मन नजर आते हैं इनमें अबू जहल कौन सा है? अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया मैंने अबू जहल को देखा वो अपनी फौजों के आगे आगे उनकी तरतीब में कुछ कर रहा था, तो मैंने उंगली के इशारे से दोनों बच्चों को दिखाया कि वो देखो सामने वो जो एक सरदार अपने घोड़े के ऊपर अकड़ के साथ चल रहा है कि वही अबू जहल है। फरमाया बस अभी इशारा ही किया था तो ये दाएं बाएं से ऐसे दौड़े हैं जैसे कमान में से तीर छुट जाता है। इतनी तेजी से माज और माउस गए, हालांकि बच्चे हैं, अपनी तलवारें निकाली, जाते ही अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, घोड़े से नीचे गिरा लिया, गर्दन पर सवार हो गए। फरमाया अच्छा तू है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता था? नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम
अबू जहल की टांगें कटते ही